وہ شام 6-7 بجے کے درمیان جہاز تک پہنچ سکے۔ سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، برف کے گالے بھی پڑ رہے تھے۔ ان کے 13 ساتھی پہلے ہی اندر جا چکے تھے اور ان کے آنے پر انہوں نے کسی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔ کینیسا کو ان کے سرد رویے سے اتنا دکھ نہیں پہنچا تھا جتنا انہیں دیکھ دیکھ کر۔ ان 8 دنوں میں ان کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور داڑھیاں بڑھ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اب جب وہ واپس آیا تو اسے جہاز کے ڈھانچے کے ارد گرد منظر کی وحشت کا شدت سے احساس ہوا۔ انسانی کھوپڑیاں بکھری پڑی تھیں، ہڈیاں عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ان کی مدد کو آئے، انہیں ارد گرد کی صفائی ضرور کر لینی چاہیے۔ دسمبر کے پہلے ہفتے کا آخر تھا۔ انہیں پہاڑوں پر 56 دن ہو چکے تھے جب اچانک آسمان پر انہیں گدھ نما 2 بڑے بڑے پرندے منڈلاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے سر گنجے تھے اور بازوؤں کی لمبائی 9 فٹ تک تھی۔ انہیں دیکھ کر لڑکوں میں ایک وحشت سی پھیل گئی کہ کہیں وہ ان کی خوراک یعنی کہ لاشوں کا صفایا ہی نہ کر ڈالیں۔ وہ ریوالور سے ان پر فائرنگ کر سکتے تھے، لیکن اس میں خدشہ یہ تھا کہ کہیں ریوالور کے دھماکے سے وہ کسی اور ایویلانچ کی زد میں نہ آ جائیں۔ حادثے کے بعد اپنے علاوہ کسی اور جاندار کو دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ دن بھر منڈلاتے رہے، دوسرے دن بھی نمودار ہوئے، لیکن پھر ایک سمت کو پرواز کر گئے۔ ان پرندوں کے بعد زندگی کے کچھ اور آثار بھی دیکھنے میں آئے۔ پہلے شہد کی ایک مکھی جہاز کے ڈھانچے کے ارد گرد اڑتی نظر آئی، پھر مزید 2 عام سی مکھیاں دیکھنے میں آئیں اور پھر ایک تتلی۔ اب دن کے وقت گرمی ہونے لگی تھی، دوپہر کے وقت تو انہیں دھوپ کی اچھی خاصی جلن محسوس ہوتی۔ ان کے ہونٹ پھٹنے لگے اور ان سے خون رسنے لگا۔ کچھ نے سوچا کہ جہاز کے اندر بنے ہوئے جھولے کے بانسوں اور ان کپڑوں کی مدد سے جو لیلیانا میتھول نے مینڈوزا میں اپنی بیٹی کے لیے خریدے تھے، ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا جائے۔ اس سے نہ صرف ایسی دھوپ میں بیٹھنے کی سہولت ہو جائے گی، بلکہ ان کی تلاش میں آنے والے کسی جہاز کے لیے یہ اشارے کا کام بھی دے سکے گا، اور اصل میں اسی چیز کی اہمیت بھی زیادہ تھی۔ رائے اور اس کے ساتھی جب ٹیل سے واپس آئے تھے تو انہوں نے ریڈیو پر سنی جانے والی خبر انہیں بتا دی تھی۔ اکثریت اس خبر سے زیادہ پر امید نہیں ہوئی تھی۔ ان کا خیال یہی تھا کہ مدد کی تلاش میں جانے والوں کو اپنی مہم پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ پیریڈو پر تو ویسے بھی اس خبر کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ کینیسا نے جب دیکھا کہ پیریڈو اپنے ارادے میں مضبوط ہے ہی تو وہ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالے؟ وہ بولا، خاص آلات سے لیس ایک جدید ترین طیارہ ہماری تلاش میں نکلنے کو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم 10 دن تو اس کا انتظار کریں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی لوگوں میں اس کے بیان پر سخت غم و غصے کی لہر پھیل گئی۔ وہ اس کی احمقانہ ڈانٹ ڈپٹ صرف اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ آخر میں وہ انہیں یہ بتائے کہ وہ مہم پر نہیں جا رہا۔ نہ صرف یہ کہ وہ ڈگلس طیارے سے زیادہ خوش فہمیاں وابستہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ انہیں خوراک کا مسئلہ بھی تھا۔ نئی لاشیں برف کے نیچے دبی ہوئی تھیں اور انہیں نکالنا آسان کام نہ تھا۔ یہ خوف بھی تھا کہ جب وہ کسی لاش کو دریافت کریں تو وہ کوئی ایسی لاش نہ ہو جسے نہ کھانے کا انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ فیٹو کے دلائل میں زیادہ وزن تھا۔ وہ بے صبری سے بولا، وہ اگر ہماری تلاش میں آئے بھی تو اندازہ کرو، ان کے خیال میں تو ہم مر کھپ چکے ہوں گے۔ وہ صرف ہماری لاشیں ڈھونڈنے آئیں گے، اور جو جدید آلات جہاز میں نصب ہوں گے وہ فوٹوگرافی کے لیے ہی ہوں گے نا۔ اگر وہ عین ہمارے سروں کے اوپر سے بھی پرواز کر گیا تو زیادہ سے زیادہ تصویر اتار کر لے جائے گا، پھر انہیں ڈیولپ کیا جائے گا۔ اس عمل میں تو ہفتوں لگ جاتے ہیں۔ اس دلیل نے کینیسا کو متاثر کیا۔ پیریڈو تو خیر پہلے سے ہی تیار تھا اور ویزنٹین کی اپنی کوئی رائے نہ تھی۔ جو کچھ دونوں کہتے وہ بلا چون و چران اسے تسلیم کر لیتا۔ چنانچہ انہوں نے آخری مہم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ روزمرہ کی ضروریات کے علاوہ بھی گوشت کاٹا جانے لگا تاکہ ذخیرہ کیا جا سکے، اور مہم جو افراد کے کام آئے۔ راستے کے لیے سلیپنگ بیگ سیے جانے لگے۔ جب دھاگا ختم ہو گیا تو جہاز میں لگے ہوئے الیکٹرک سرکٹ کی باریک تاریں استعمال کی گئیں۔ پیریڈو اس کام میں بالکل اناڑی تھا، چنانچہ وہ دوسرے کاموں میں مصروف رہا۔ ٹیل میں پائے جانے والے کیمرے کی مدد سے اس نے کچھ تصویریں اتاریں، راستے کے لیے کپڑے وغیرہ جمع کیے، اور اسی طرح کا دوسرا ساز و سامان جس کی ضرورت انہیں پیش آ سکتی تھی۔ ویزنٹین نے اپنے لیے جو سامان تیار کیا اس میں ایک شیونگ کٹ بھی شامل تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کسی آبادی میں پہنچنے سے پہلے وہ شیو ضرور کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ اس کے والد کی طرف سے ملا ہوا تحفہ تھا اور وہ کسی قیمت پر بھی اسے چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ جبکہ کینیسا کے تھیلے میں
تمام وہ دوائیں شامل تھیں جس کی ضرورت اس کے خیال میں انہیں راستے میں پڑ سکتی تھی۔ 8 دسمبر مریم کے تہوار کا دن تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اس دن مہم کی کامیابی کی دعا میں تمام کی تمام نظمیں پڑھی جائیں گی، لیکن ابھی انہوں نے 5 نظمیں ہی پڑھی تھیں کہ ان کی آواز ان کا ساتھ چھوڑ گئی اور وہ تھک کر سو گئے۔ باقی نظمیں انہوں نے دوسرے دن 9 دسمبر کو مکمل کیں۔ یہ نینڈو پیراڈو کی 23ویں سالگرہ کا دن تھا۔ اس دن اداسی اور بڑھ گئی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ یہ سالگرہ مونٹی ویڈو میں زبردست طریقے سے منائیں گے۔ بہرحال اس جگہ انہوں نے اسے ٹیل سے ملنے والے ایک سگار کا تحفہ پیش کیا، جسے پیتے ہوئے پیراڈو کو تمباکو نے کم اور سگار کی تپش نے زیادہ لطف دیا۔ 10 دسمبر کو بھی کینیسا کا اصرار تھا کہ مہم روانہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے بقول نہ تو سلیپنگ بیگ ان کی تسلی کے مطابق تیار ہوئے تھے اور نہ وہ تمام چیزیں جمع کر پایا تھا جن کی ضرورت انہیں راستے میں پڑ سکتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ جانے والے کام مکمل کرنے کے بجائے سارا دن لیٹا رہتا تھا یا اصرار کرتا تھا کہ رائے کے پیروں کے چھالوں کا علاج کیا جائے۔ وہ کم عمر لڑکوں سے جھگڑتا بھی تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے گہرے دوست مینجینو سے بھی لڑا، حالانکہ وہ شروع سے اس کی بہت تعریف کرتا آیا تھا۔ مینجینو اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج سے تم میرے دوست نہیں ہو۔ کینیسا نے اس کی طرف بڑی لجاجت سے دیکھا اور بولا، مجھے معاف کر دو، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس دن وہ کسی کا دوست نہیں تھا۔ اسٹریچ برادران کا خیال تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ اسے مہم پر نہ جانے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ سکے۔ اس دن اسے مہم جو افراد کے لیے مخصوص کی جانے والی آرام دہ جگہ پر بھی نہیں سلایا گیا تھا، بلکہ اسے دروازے کے قریب سونا پڑا۔ صبح اٹھا تو بولا کہ ہو سکتا ہے تلاش میں آنے والا جہاز عین ہمارے اوپر پرواز کرے۔ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے ہمیں کم از کم صلیب کا نشان تو بنانا چاہیے۔ پھر بغیر کسی کے جواب کا انتظار کیے وہ باہر گیا اور ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر وہاں چل کر صلیب کا نشان بنانے لگا۔ دوسرے لڑکے جنہیں چلنے میں کوئی دشواری نہ تھی اس کے ساتھ مل گئے۔ جب برف دبا چکے تو جہاں صلیب کی لائنیں ایک دوسرے کو کاٹتی تھیں وہاں انہوں نے فالتو چیزیں رکھ دیں۔ پائلٹوں کی چمکدار، زرد اور سبز جیکٹیں بھی اس نشان پر رکھ دی گئیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اگر جہاز نظر آئے تو ان سب کو اٹھ کر صلیب کے ارد گرد بھاگنا چاہیے، کیونکہ جہاز سے حرکت کرنے والی چیز زیادہ آسانی سے نظر آ سکتی ہے۔ اس رات ویٹو اسٹریچ نینڈو پیراڈو کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اگر کینیسا مہم پر جانے کے لیے تیار نہیں تو وہ ساتھ چلنے کو تیار ہے، لیکن مہم کو روانہ ہو جانا چاہیے۔ پیراڈو نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ کینیسا سے بات کر چکا ہے، وہ ضرور جائے گا، لیکن ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ سلیپنگ بیگ جلد سے جلد تیار ہو جائے۔ صبح ہوئی تو اسٹریچ برادران سلیپنگ بیگ پر جت گئے۔ انہوں نے تہیہ کیا کہ شام تک وہ اسے مکمل کر لیں گے تاکہ مزید تاخیر کا بہانہ نہ بنے۔ اس دوران میں ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ نیوماٹر کارٹی روز بروز کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ رائے ہارلے اور کوشے انسیارٹی کی صحت بھی پہلے سے خراب ہی تھی، اور 2 ڈاکٹر کینیسا اور زربینو ان تینوں کی صحت کے بارے میں فکر مند تھے۔ ٹرکاٹی اگرچہ تمام لڑکوں میں مقبول تھا، تاہم اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے قریبی دوست پونچو ڈیلگاڈو نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ اس کا راشن بھی وہی وصول کر کے لاتا، اس کے لیے برف بھی وہی پگھلاتا اور اسے سگریٹیں پینے سے بھی باز رکھتا، کیونکہ کینیسا نے بتایا تھا کہ سگریٹیں اس کی صحت کے لیے سخت مضر ہیں۔ اس سب کے باوجود ٹرکاٹی کی صحت گرتی ہی چلی گئی، تو ڈیلگاڈو نے سوچا کہ اس کی صحت بحال رکھنے کے لیے کچھ اور کام کرنا چاہیے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اپنے مریض کے لیے زائد راشن حاصل کرے، اور اس کے لیے اپنی عادت کے موافق اس نے فیصلہ یہی کیا کہ وہ چوری چھپے اس کے لیے زائد راشن کا بندوبست کرے، کیونکہ خدشہ تھا کہ زائد راشن کا مطالبہ کیا گیا تو شاید انکار کر دیا جائے۔ لیکن ایک دن اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے کون سا راشن اپنے لیے لیا تھا۔ مزید اصرار پر وہ بولا کہ شاید تم لوگوں کو احساس نہ ہو، لیکن اگر نیوماٹر کارٹی کو زائد راشن نہ دیا گیا تو وہ بہت جلد مر جائے گا۔ لیکن تم نے ہم سے کیوں نہ کہا؟ سوال کیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ تم سنی انسنی کر دو گی۔ اسٹریچ نے اگرچہ اس واقعے کو نظر انداز کر دیا، لیکن ڈیلگاڈو کے بارے میں ان کے شکوک برقرار رہے۔ زائد راشن کے باوجود ٹرکاٹی کو کوئی افاقہ نہ ہوا اور وہ روز بروز کمزور ہوتا چلا گیا۔
کمزوری کے ساتھ ساتھ اس کی بھوک بھی بالکل ختم ہو گئی، اور اس پہ مستزاد یہ کہ اس کی کمر پر مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے زخم آ گئی۔ اس نے زربینو کو پاس بلایا اور زخم دیکھنے کو کہا۔ اس سے پہلے اس کا چہرہ بڑی ہوئی شیو اور جسم کپڑوں میں چھپا رہتا تھا، چنانچہ اس کی نکاحت کا اتنا اظہار نہیں ہوتا تھا، لیکن زخم کے معائنے کے لیے اس نے ٹرکاٹی کے کپڑے اتارے تو دیکھا کہ اس کے جسم پر گوشت کا نشان تک نہیں تھا، وہ محض ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ زربینو نے دوسرے لڑکوں کو بتایا کہ نیوماٹر کاٹی بس چند روز کا مہمان ہے۔ انسیریٹی اور سبیلا کی طرح نیوماٹر کاٹی پر بھی خود فراموشی کے دورے پڑنے لگے۔ اب وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ 10 دسمبر کی رات وہ گہری نیند سویا۔ صبح ڈیلگاڈو دھوپ سینکنے کے لیے باہر نکلا تو اسے نیوماٹر کاٹی کے بارے میں کینیسا کی رائے بتائی گئی، تو اس نے اسے تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس دوران میں کینیسا باہر آیا اور بتایا کہ نیوماٹر کاٹی بے ہوش پڑا ہے۔ ڈیلگاڈو فوراً جہاز کے ڈھانچے میں گیا، دیکھا تو نیوماٹر کاٹی کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن ڈیلگاڈو کی موجودگی پر اس نے نہ کوئی رد عمل ظاہر کیا، نہ اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ اس کی آنکھیں تو کھلی تھیں لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا، سانسیں بھی الجھ رہی تھیں۔ غمناک آنکھوں کے ساتھ ڈیلگاڈو اس پر جھکا اور دعائیہ نظمیں آہستہ آہستہ پڑھنے لگا۔ دعاؤں کے دوران ہی میں نیوماٹر کاٹی کی سانس رک گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوپہر کے وقت آرام کے لیے انہوں نے گدے جہاز کے اندر بچھائے تو فضا بہت ہی سوگوار تھی۔ ان دنوں وہ دوپہر کو بھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، کچھ چپ کے باتیں کرتے رہتے، کچھ اونگ لیتے اور کچھ خاموش لیٹے رہتے۔ سپہر 3 بجے کے قریب جب وہ اٹھ کر باہر جانے لگے تو جیویئر میتھول نے دیکھا کہ ایک شخص نیوماٹر کاٹی کے جسم پر پاؤں رکھنے کو ہے۔ اس نے بے صبری سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو دیکھو سنبھل کے، نیوماٹر کاٹی لیٹا ہوا ہے، لیکن یہ تو مر چکا ہے۔ جواب آیا۔ جیویئر میتھول کو اب تک اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ اپنی بیوی لیلیانا کی موت کے بعد آج وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ وہ نیوماٹر کاٹی جیسے بھولے بھالے اور شرمیلے لڑکے کو اپنے بیٹے کی طرح چاہنے لگا تھا، لیکن آج وہ بھی اس سے روٹھ گیا تھا۔ تاہم اس کی موت نے کینیسا سے یہ بات منوا لی کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے، اور اگر انہیں زندگیاں عزیز تھیں تو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ناگزیر تھا۔ رائے ہارلے، کوشے انسیریٹی اور پونچو سبیلا کی حالت بھی پتلی تھی، وہ بھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے تھے۔ ایک ایک لمحے کی تاخیر موت سے ان کا فاصلہ کم کر رہی تھی، چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ مہم جو افراد ہر حال میں دوسرے دن مغرب کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس شام جہاز کے اندر جانے سے پہلے نینڈو پیریڈو اسٹریچ برادران کو ایک طرف لے گیا اور بولا، میرے پیچھے اگر خوراک کم پڑ جائے تو تم میری ماں اور بہن کی لاش کھانے سے گریز مت کرنا۔ میری خواہش تو یہی ہے کہ یہ مرحلہ نہ آئے، لیکن یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس لیے کوئی اور چارہ کار بھی نہیں۔ اسٹریچ برادران اگرچہ خاموش رہے، لیکن ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ پیریڈو کے الفاظ کا ان پر کتنا اثر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، لیکن ماں اور بہن جیسی عزیز ہستیوں کی لاشوں کی پیشکش، بڑا حوصلہ چاہیے تھا اس کے لیے، اور پیریڈو نے اس حوصلے کا مظاہرہ بڑے صبر و سکون سے کیا تھا۔ دوسرے دن صبح 5 بجے پیریڈو، کینیسا اور ویزنٹین مہم پر روانہ ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے خود کو تیار کیا، جہاز کے مسافروں کے کپڑوں میں سے جتنے وہ پہن سکتے تھے پہن لیے، پیروں پر 4 جرابیں پہن کر ان پر بوٹ پہنے اور پھر ان پر پلاسٹک کے لفافے یعنی کہ شاپنگ بیگ چڑھا کر باندھ لیے تاکہ نمی جوتوں میں داخل نہ ہو سکے۔ ہاتھوں میں دستانے، آنکھوں پر اینک اور چلنے میں مدد حاصل کرنے کو ایلومینیم کی ایک چھڑی۔ ویزنٹین کا وزن اوروں سے زیادہ تھا، چنانچہ خوراک کا ذخیرہ اسی کے سپرد تھا، جس میں گوشت تھا، چربی کے ٹکڑے تھے اور کلیجی وغیرہ۔ سب کچھ پلاسٹک کے لفافوں میں تھا یا جرابوں کے بنے ہوئے تھیلوں میں۔ یہ خوراک ان 3 افراد کو 10 دنوں کے لیے کافی تھی۔ کینیسا نے سلیپنگ بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ اسٹریچ برادران نے روانگی سے پہلے تینوں کو بھرپور ناشتہ کروایا، دوسرے خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ الفاظ ان احساسات کا احاطہ کرنے سے قاصر تھے جو اس وقت ان پر طاری تھے۔ سب جانتے تھے کہ زندگیاں بچانے کی یہ ان کی طرف سے آخری کوشش ہے۔ پیریڈو نے سب کو سہمے ہوئے دیکھا
تو حوصلہ بڑھانے کو ایک اور کام کیا۔ اس نے اپنی جیب سے ننھے منھے سرخ جوتوں کا جوڑا نکالا۔ سب جانتے تھے کہ یہ جوڑا اس نے اپنی پیارے بھتیجے کے لیے مینڈوزا میں خریدا تھا۔ اس نے فیتے کھول کر انہیں الگ الگ کیا، ایک جوتا اپنی جیب میں ڈالا اور دوسرا اس نے جہاز میں لٹکاتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں اسے لینے ضرور آؤں گا۔ اس کی اس حرکت پر سب خوشی سے کھل اٹھے۔ پھر وہ باری باری گلے ملے اور تینوں افراد پہاڑ کی چوٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 500 گز ہی گئے ہوں گے کہ پونچو ڈیلگاڈو حضرت مریم کا ایک مجسمہ لیے گھبرایا جہاز سے باہر آیا اور چیخ چیخ کر بولا، تم مریم کو تو یہیں چھوڑے جا رہے ہو؟ کینیسا رکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، فکر نہ کرو، اگر وہ ٹھہرنا چاہتی ہیں تو انہیں اپنے پاس ہی روک لو۔ ہمارے دلوں میں خدا کی یاد باقی ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ چڑھائی مشکل تھی۔ راستہ بناتے بناتے وہ سیدھے چڑھنے کے بجائے شمال مغرب کی طرف کو جا نکلے۔ انہیں احساس تھا کہ اوپر نسبتاً کم چڑھائی والی چٹانوں پر جا کر مغرب کی طرف مڑنا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چٹانوں کی ڈھلوانیں بتدریج مشکل ہوتی جا رہی تھیں۔ بالآخر وہ رک گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ دائیں جاتے جاتے کہیں وہ کسی اور سمت ہی میں نہ نکل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے عین مغرب کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک دھوپ نکل آئی تھی اور سورج کی حدت کی وجہ سے برف نے بھی پگھلنا شروع کر دیا تھا۔ تمام تر احتیاط کے باوجود ان کے پاؤں گھٹنوں گھٹنوں برف میں دھنس جاتے تھے، لیکن انہوں نے حوصلے نہ ہارے اور کسی نہ کسی طرح سفر جاری رکھا۔ چند گزوں کے بعد وہ سستاتے اور پھر چل پڑتے۔ دوپہر تک وہ خاصی بلندی تک پہنچ گئے۔ دور نیچے فیئر چائلڈ کا ڈھانچہ اب بھی نظر آ رہا تھا۔ لڑکے بھی گدیوں پر بیٹھے انہی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا گوشت اور چربی کھائی، کچھ دیر آرام کیا اور پھر بلندیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ شام سے پہلے پہلے اس پہاڑ کی چوٹی کو سر کر لیں، کیونکہ ڈھلوانوں پر رات گزارنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اوپر چڑھتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ پہاڑ کے اس پار چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوں گی جن پر لہلہاتا سبزہ ہوگا اور کہیں قریب ہی کسی چرواہے کی جھونپڑی یا کسی کسان کی رہائش گاہ ہوگی۔ لیکن اس بات کا بھی انہیں پہلے سے تجربہ تھا کہ برف میں فاصلوں کا اندازہ کرنا آسان کام نہ تھا۔ جب سورج غروب ہوا تو وہ چوٹی سے بہت نیچے تھے، اور اب جبکہ یہ طے تھا کہ رات انہیں وہیں گزارنی تھی، وہ ایسی جگہ کے متلاشی ہوئے جو نسبتاً ہموار ہو اور جہاں سوتے ہوئے وہ نیچے کی طرف لڑک نہ آئیں۔ لیکن وہاں ایسی جگہ کہاں؟ ڈھلوان تقریباً عمودی ہو چلی تھی۔ اسی دوران میں وزن 3 ایک ابھری ہوئی چٹان کے اوپر چڑھا تو اپنے بھاری تھیلی کی وجہ سے توازن قائم نہ رکھ سکا اور اس طرح گرا کہ اس کی ٹانگیں چٹان سے نیچے لٹک گئیں۔ بڑی مشکلوں سے وہ سنبھلا تو اس پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ سمٹ کر ایک طرف کو بیٹھ گیا۔ پیریڈو اور کینیسا نے ہموار جگہ کی تلاش جاری رکھی۔ انہیں ایک اور ابھری ہوئی چٹان نظر آئی۔ پیریڈو کا خیال تھا کہ اس کے اوپر شاید جگہ ہموار ہو۔ اس نے کینیسا کو نیچے کھڑے رہنے کو کہا اور خود اوپر چڑھ گیا۔ کینیسا نیچے کھڑا تھا کہ اوپر سے پیریڈو کی گھبرائی آواز آئی۔ کینیسا نے گھبرا کے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سا پتھر جو پیریڈو کے بوٹ لگنے سے برف میں پھسل گیا تھا، تیزی سے لڑکتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ کینیسا ایک طرف کو ہٹ گیا، پتھر اس کے قریب سے گزر گیا۔ کینیسا چیخا، اوہ خدا، کیا مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ نا امیدی اور مایوسیوں کے سوا انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔